جس طریقے سے ہم اس دورے کی بات کر رہے ہیں، 2 روزہ دورہ ہے صدر ٹرمپ کا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو اس کو ایران امریکہ جو وار چل رہی ہے اس میں بھی، اس پرسپیکٹیو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے. اس ایران امریکہ جنگ کے سائے کے اندر جس انداز میں اس وقت یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ ہے، اس کے اندر بڑا کوئی بریک تھرو کی امید بھی ہے، اور بلکہ یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ جو 1 پیج کا MOU جو میمو کی بات ہو رہی ہے کہ صرف جنگ بندی پر اتفاق کر لیا جائے گا اور باقی معاملات بعد میں طے کیے جائیں گے. بہت توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اس کے بھی سگنیچر جو ہے وہ بیجنگ میں ہو جائیں، شاید پریزیڈنٹ شی کی موجودگی میں، اور شاید پاکستان کے پرائم منسٹر بھی جائیں اور فیلڈ مارشل بھی جائیں. کچھ اس طرح کی بات بھی ہو رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ 48 گھنٹوں میں ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس کے بعد وہ جو سوال ہے یا وہ جو عمل ہے وہ فی الحال رکتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن بلا شبہ آپ نے ہرمز کے حوالے سے اور ایران کے ساتھ مستقل جنگ بندی کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک بات کوئی فائنل ہو جائے، اور چائنا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ نے بہت زیادہ اس دورے کے اوپر کنسنٹریٹ کیا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ کہ چائنا کا نہ صرف امریکہ کے ساتھ جو بزنس اور ٹیرف کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو تائیوان کا مسئلہ ہے، جہاں پر ایشیا پیسیفک سی کے اوپر جو کوارڈ کی جو کمبینیشن ہے جس کے تحت چائنا کو کارنر کرنے کی بات کی جاتی تھی، اب امریکہ کا رویہ اس سے بدلتا نظر آ رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ اب چائنا کو کھلی طور پر ایک سپر پاور تسلیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب 2 عالمی طاقتوں کے درمیان یہ مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے جو مسائل ہیں فیوچر کے، اس کے حوالے سے اب ایک بار دنیا پھر کثیر الجہتی طاقت کے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، جس کو آپ ملٹی پولر ورلڈ کہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات دنیا کے، جس طرح کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد وینزویلا ہے، پھر اس کے بعد افریقہ ہے، پھر اس کے بعد تائیوان ہے، یہ سارے مسائل جو ہیں اس کے اندر بیلنس آف پاور کے لیے 1 ورلڈ آرڈر سے نکل کر کثیر الجہتی طاقتوں کا بیٹھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے اندر جو ایک بلاک سا بنایا ہے اور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان، چائنا، ترکی کی شکل میں، اس کے اندر آگے چل کے ایران یا سعودی عرب بھی ایڈ ہوں گے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چائنائی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہ بڑا کھلا پیغام دینا چاہتے ہیں امریکہ کو کہ خطے کے اندر چائنا اپنے مفادات کا حفاظت بھی کرے گا، اور خطے کے اندر جو کی ایشوز ہیں اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرے گا. اور حامد صاحب، یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اس وقت جب وہ پہنچے ہیں امریکی صدر، تو پھر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے، انہوں نے معائنہ کیا ہے اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں پیغام بالکل پہنچ رہا ہے ان کو، کیونکہ جو الجزیرہ کی رپورٹ انہوں نے شیئر کی ہے ایک دن پہلے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2001 تک چائنا جو ہے وہ تقریباً 30 ممالک کے ساتھ تجارت کرتا تھا، لیکن 2025 تک 2026 تک وہ 145 تک پہنچ گیا ہے. اور امریکی اثر و رسوخ جو ہے تجارت کو لے کر وہ بہت کم ہے، کیونکہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ بہت کم ہے. تو اس صورتحال کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر کثیر الجہتی کی جانب جا رہے ہیں یا ٹلٹ چینج ہو رہا ہے پوری طرح سے؟ نہیں، دیکھیے ابھی ٹلٹ چینج ہونے کا وقت نہیں ہے. ٹلٹ چینج ہونے کا تو مطلب یہ نا کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور کی جگہ جو ہے وہ اس کے نیچے چلا جائے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے امریکن مائٹ وہیں پر ہے. امریکہ نے جس طرح وینزویلا پر کیا، پھر اس کے بعد امریکہ کی جو پوری دنیا میں جو سٹرینتھ ہے امریکی اڈوں کی شکل میں، امریکن انفلوئنس کی شکل میں، اور ایک انگریزی میں لفظ ہے امریکن فوٹنگز کی شکل میں، چاہے وہ ان کی بزنس فوٹنگز ہوں، چاہے وہ ان کی ملٹری فوٹنگز ہوں، چاہے وہ ان کی اکنامیکل فوٹنگز وہ پوری دنیا میں ہیں. لیکن جس انداز میں چائنا نے گرو کیا ہے، چائنا نے کنٹرول کیا ہے یورپین مارکیٹس کو، افریقن مارکیٹس کو، ساؤتھ افریقن مارکیٹس کو، اور جو ہے لیٹن امریکن مارکیٹس کو، پھر اس کے بعد آسٹریلین مارکیٹ، یعنی پوری دنیا کے اندر چائنا نے جس انداز میں اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے ایک ہولڈ کیا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مینوفیکچرنگ جو کمپنیز ہیں وہ چائنا سے مینوفیکچر کر کے اور اس کو پھر دنیا میں لے کے جاتی ہیں. یہ
یہ چیز جو ہے یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی چیلنجنگ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما کے دور کے اندر ایک بار بات ہوئی جب چائنیز پریزیڈنٹ امریکہ کے دورے پر تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ جی پریزیڈنٹ اوباما نے کہ جی آپ کس طرح اتنی لو کاسٹ کے اوپر پوری دنیا کی جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں مارکیٹس کو اور اس کو, کیونکہ امریکہ اس چیلنجنگ کاسٹ کو بیٹ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ اس کی لیبر کاسٹ ہے, مٹیریل کاسٹ ہے, اس کے بعد پھر اس کے پاس جو ایکسیس کاسٹ ہے. یہ تین امریکہ کی جو بڑی کاسٹ ہے وہ اس کی باقی دنیا میں مقابلہ کرنے کے توازن رکھنے سے مشکل میں ڈال رہی ہیں. اچھا حامد صاحب, صدر اوباما کا آپ نے ذکر کیا, ان کی بات کر لیتے ہیں. ان کا جو حالیہ تنازع چل رہا ہے اس کے اوپر ایک بیان سامنے آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بھی فائر کیے بغیر یہ ایران کا جو معاملہ تھا وہ خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگ قتل کیے اور نہ ہی اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا. تو ٹرمپ کی شروع کردہ جنگ کے اہداف بھی انہیں نہیں ملے, اور انہوں نے شدید تنقید بھی کی تھی صدر اوباما کے اوپر, صدر ٹرمپ نے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سچویشن میں, ایک تو یہ پریشر جو امریکہ کے اندر سے ہی اٹھ رہا ہے, اور اس دورے میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں تجارت اور ٹیرف اور یہ سارے معاملات سے ہٹ کر جو دو سپر پاورز بیٹھ کر بات کرنے جا رہی ہیں, اس میں خاص طور پر یہ جو معاملہ ہے ایران اور امریکہ کا جو تنازع ہے, جو جنگ ہے, اس کے اوپر کیا امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ جو موقف بدلنے کے لیے ایران پر چائنا پریشر ڈالے, جس تک کہ مارکو روبیو بھی یہی بول رہے ہیں؟ دیکھیے ہی نا, بات یہ ہے کہ بلا شبہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ اتنا دباؤ ڈال لے کہ ہر حالت میں ایران جو ہے وہ فوری طور پر غیر مشروط طور پر آپ نے ہرمز کھول دے, جو کہ چائنا کے بھی مفاد میں ہے. چائنا کی بھی سپلائی لائن سب سے بڑی جو ہے وہ وہاں سے رکی ہوئی ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کتنی حقیقت پسندانہ طور پر وہ پریشر ہوگا, کیونکہ ایران کی طرف سے ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ وہ ہر حالت میں چاہتا ہے کہ گارنٹی کیا جائے ایران کو چائنا کی طرف سے کہ امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا, یا یورینیم کی جو افسودگی کے حوالے سے جو ایران پر دباؤ ہے اس میں چین جو ہے وہ ایران کا ساتھ دے گا. یہ وہ دو پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو پہلے چائنا کو گارنٹی ایشور کرنا ہوگی کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ جو یورینیم کا معاملہ ہے اس کے اوپر وہ امریکہ اپنی لچک دکھائے گا, اور اس کے بعد وہ ایران پر معاشی پابندیوں کی بات ہے, ایران کے جنگی خسارے کی بات ہے, پھر اس پر آپ نے ہرمز کھولنے کے میکنزم پہ بات ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی ٹیرف یا ٹیکس لگے گا یا نہیں, جو کہ چائنا بھی نہیں چاہتا کہ ٹیرف یا ٹیکس لگے. اور ابھی آپ نے اوباما کی بات کی, تو اوباما اس لیے اس بات کو اپنی کامیابی گنتے ہیں کہ انہوں نے JCPOA کا جو ایگریمنٹ کیا تھا, جس کے تحت IAEA کی جو ایجنسیز تھی اٹامک انرجیز کی, ان کو مکمل ایکسس دے دی گئی تھی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اور ایران کی ایٹمی پروگریس پر. اب وہ سارا کچھ خود صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں ختم کر دیا, جس کے نتیجے میں صدر اوباما اور ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ 66% یورینیم انریچمنٹ پر پہنچا, جو کہ اوباما کے دور میں 15% بھی نہیں تھی, یعنی ایٹم بم بنانے سے بہت دور تھا. آج ٹیکنیکلی ایران جو ہے بلا شبہ اگر 60% پہ ہے تو 90% پہ آپ کا ایٹم بم تیار ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے وہ اس کمزوری کی نشاندہی کر رہے ہیں جو صدر ٹرمپ کے جلد بازی کے اور ون سائیڈڈ فیصلے نے بہرحال ایران بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں صاحب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ون سائیڈڈ فیصلہ تھا, اور جو ایکسپیکٹیشن تھیں وہ بھی میٹ نہیں ہوئی ہیں, جیسا کہ ترجمان ایرانی فوج کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی اہداف تھے امریکہ کے وہ پورے نہیں ہونے دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر نکل سکے جو ان پر تھوپی گئی ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر چائنیز صدر سے مل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات میں کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس سے اسٹیپ بیک کر سکے؟ دیکھیے میں بار بار انٹرنیشنل چینلز پہ بھی ایک ہی بات کر رہا ہوں, یہ کہ اگر دونوں نے ایک ایسی ریڈ لائنز ڈرا کر لی ہیں, ایران نے بھی اور امریکہ نے بھی, جن کے اندر گنجائش نہیں ہے, تو یہ صورتحال کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں. کہیں پر بھی ایسی ریڈ لائنز یا ڈیڈ لائنز جو ہوتی ہیں وہ مذاکرات کی کامیابی کے امکان کو معدوم کر دیتی ہیں, اور یہی صورتحال ابھی ہو رہی ہے. دوسری جانب اگر ہم اس صورتحال میں دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر معاشی دباؤ آیا ہوا ہے, خود امریکہ کے اندر
اندر انٹرنلی آپ نے بھی ذکر کیا انتہا سے زیادہ دباؤ ہے, پولیٹیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ خود چائنا کے اندر بھی یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ ہر حالت میں مذاکرات کو کہیں نہ کہیں کامیاب کروا کر جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی کرانی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہم مین سپوائلر فیکٹر بھول جاتے ہیں, اور وہ ہے اسرائیل کا سپوائلر فیکٹر, جو کبھی پاکستان پر بھونڈے الزامات دھرنے کی شکل میں آ رہا ہے, کبھی وہ یو اے ای کے اندر اڈے بنانے کی اور کنٹرول اینڈ سینٹر کی شکل میں آ رہا ہے, کبھی وہ ایران کے اوپر جنگ دوبارہ سے شروع کرنے کی بات, کبھی لبنان پر حملہ کرنا. یعنی اسرائیل کا جو یہودی لابی کا ایک تو عملی طور پر جنگ دوبارہ شروع کرنے کی کوشش, دوسرا یہ کہ جو امریکن لابی, امریکہ میں جو یہودی لابی لگی ہوئی ہے صدر ٹرمپ کو کنٹرول کرنے, جس کی وجہ سے یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ گنجائش پیدا نہیں ہو رہی, ریڈ لائن سے ہٹ نہیں رہے. کیونکہ ایک بات پکی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران بڑا کنونسنگلی یہ سمجھتا ہے اور اس نے دکھایا ہے کہ اس نے امریکہ کو اس جنگ میں اتنا ٹف ٹائم دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ تو ہمیں پھر گنجائش نکلے گی کیسے؟ دونوں نے ایک ریڈ لائن ڈرا کی ہے جس کے اندر جو صدر ہے امریکی صدر, ان کی ریڈ لائن جس کے حوالے سے جیڈی وینس کہتے ہیں کہ وہ بہت سمپل ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات ہوں کہ جوہری ہتھیارات جو ہیں وہ نہیں بنائے جائیں, اور جبکہ ایران کے لیے یہ بقا کی جنگ ہے, اور اب اس پوائنٹ پر آ کے پیچھے ہٹنا تو ان کے لیے بھی خطرناک بھی ہے اور وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. جو دونوں ممالک ہیں, دونوں فریقین ہیں اس جنگ میں, انہوں نے اپنی عوام کو جواب دہ بھی ہونا ہے کہ اس جنگ سے کیا ملا. تو ون ون جو سچویشن ہے یا پوزیشن ہے اس پر وہ آئیں گے کیسے؟ دیکھیے ہنا, میں یہ بار بار بات کر رہا ہوں کہ ون ون سچویشن سے زیادہ اب ضروری ہو گیا ہے دونوں فیس سیونگ پوزیشن کی طرف چلے جائیں. ون ون سچویشن اور فیس سیونگ کا فرق ہے. فیس سیونگ یہ ہے کہ جی دونوں یہ کہیں کہ جی ہم نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے ایک گنجائش پیدا کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کی عوام اس بات کو بھی آج سمجھ لیں گے. اور اس کو کیسے پیدا کیا جائے اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ جی جو ایران نے کہا کہ یورینیم کو وہ ڈائلیوٹ کر دے گا اور 60% سے نیچے لے جائے گا 3% تک, بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کو دے 60% سے اس کو نیچے 3% تک لے جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ وہ مطالبہ تھا جو امریکہ امان مذاکرات میں جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے تک کر رہا تھا. امریکہ کا وہ مطالبہ مانا جائے گا. دوسری جانب امریکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ جی آپ نے ہرمز کھولی جائے, تو وہ ایران نے کہا جی کہ آپ نے ہرمز کھولتے ہیں, لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ یا تو مجھے کوئی 5-10 سال کے لیے ٹیکس لینے دیا جائے, یا مجھ پہ پابندیاں ختم کر کے $100-150 ارب کی مجھے سپورٹ دی جائے, جس کے نتیجے میں وار جو جنگ کے بعد میرے تباہی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کر سکوں, اس کو دوبارہ نقصان کا خمیازہ جو ہے یا نقصان کو پورا کیا جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دونوں کے پاس گنجائش ہے, یعنی کہ ایران جو ہے وہ اپنا ہرمز کھولے اور اس کو یہ بڑا واضح طور پر گارنٹی جو ہے وہ بہرحال چائنا جیسی بڑی طاقتوں کو دینی ہوگی, رشیا جیسی بڑی طاقتوں کو دینی ہوگی, اور وہ یہ گارنٹی تبھی دے سکتے ہیں جب اسرائیل اور امریکہ مشترکہ طور پر ان طاقتوں کو گارنٹی دیں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. یورینیم کی انریچمنٹ اتنے لو لیول پہ لے جائیں کہ وہ ایٹمی جو ہتھیار بنانے سے کوسوں دور چلے جائیں, جو کہ ایران جانے کو تیار ہے. اب یہ ایک گنجائش نکلتی ہے, لیکن یہ کہا جائے کہ ایران اپنے یورینیم حوالے کر دے گا یہ پاسبل نہیں. لیکن وہیں پر اگر یورینیم نیچے کر دی جائے, اس کی ڈائلیوٹ کر دیا جائے, تو میرا خیال ہے دونوں ممالک کو فیس سیونگ بھی ملتی ہے اور ون ون سچویشن بھی ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عامر صاحب گفتگو کرنے کے لیے. اور بالکل جو ایکسپورٹس ہیں اس کے مطابق تو چائنا 3.59 ٹریلین پر ہے اور امریکہ 1.9 ٹریلین پر ہے. اس کے مطابق یہ ملاقات جو ہے بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ ایک جانب ایران امریکہ جنگ چل رہی ہے, ایکسپورٹس کم ہے امریکہ کی, اور امریکی صدر خود چل کر چائنا پہنچے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. تو دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں.